روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اہل علاقہ کے محبین و مخلصین، تمام مریدین و خلفاء، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فضائل حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ اتنی بڑی شہادت، اتنا بڑا امتحان کہ جس میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، دین اسلام کی خاطر اپنے رب کو راضی کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو راضی کیا۔ قرآن عظیم الشان کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بے شک جس روز اللہ تعالی جل شانہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا، اسی روز سے اللہ تعالی کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 فرمائی گئی، جن میں سے 4 مہینے رب تعالی جل شانہ نے حرمت والے رکھے ہیں، عزت والے رکھے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں رجب، شعبان، رمضان کے ساتھ محرم الحرام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چند ایک احادیث مبارکہ میں رجب، شعبان، ذی القعدہ، ذی الحج کا فرمایا گیا ہے، اور محرم حرمت والا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں رب تعالی جل شانہ نے بہت سارے اپنے عظیم کاموں کو سر انجام دیا ہے۔ مہینوں کی تعداد رب تعالی جل شانہ نے 12 فرمائی، اس میں عزت والے مہینوں میں سے محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ
اور اس میں پھر یوم عاشورہ کا دن رب تعالی جل شانہ نے ان عظیم کاموں کے لیے، ان عظیم کاموں کو سر انجام دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو روزے فرض ہیں، ان کا تو مقام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن محرم شریف کے مہینے میں روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ اس کو پورے مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو روزوں کی فضیلت میں ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ جس نے ایام 20 کے روزے رکھے گویا کہ اس نے دہر کا روزہ رکھا، ہمیشہ کا روزہ رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مہینے کی، ہر اسلامی مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، 3 روزے رکھے پورے مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہوا۔ اسی طرح شوال المکرم کے 6 روزے رکھے جائیں تو وہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اعزاز عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دیکھا کہ یہود وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ یہ یہود 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس روز اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارا تو زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تم اس طرح کرو 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو۔ اس لیے 9 محرم اور 10 محرم کو روزے رکھنا ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ ادھر لندن میں آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم ہے، آپ کے ادھر پاکستان میں کل 9 محرم ہوگی اور پرسوں منگل کو 10 محرم ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سبھی سالکین و مریدین و خلفاء خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائیں۔ رب تعالی جل شانہ نے اپنے بڑے بڑے کام 10 محرم کو فرمائے۔ کیا کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا، اور اس سے بھی پہلے رب تعالی جل شانہ نے اپنے عرش کو یوم عاشورہ کے روز پیدا فرمایا، قلم کو یوم عاشورہ کے روز پیدا فرمایا، کرسی کو یوم عاشورہ کے روز پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا، زمین و آسمانوں کو، سورج چاند ستاروں کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے بدن سے یوم عاشورہ کو دور فرمائی، یعنی انہیں شفا عطا فرمائی۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو یوم عاشوراء کے روز گلزار فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے یوم عاشوراء کے روز نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون کو غرق کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشوراء کے روز زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ تو یہ عظیم واقعہ جو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اللہ کریم کے نزدیک اس کا کتنا مقام ہے کہ ان عظیم کاموں کی طرح رب تعالیٰ جل شانہ نے شہادت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت اہل بیت کو یوم عاشوراء کے روز قبول فرمایا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں، میدان کربلا میں 72 نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے عشاق شہید ہوئے، یزید کی فوج سے کتنے نعرے جہنم کو گئے، جہنم رسید ہوئے، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے کیونکہ عشاق کا ذکر کرنے سے محبت بڑھے گی، رحمت اترے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کی خاطر معاذ اللہ یہ جنگ ہوئی اور اس طرح ہوا۔ بات یہ ہے کون سا اقتدار؟ اقتدار تو خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام انبیاء کے سردار ہو گئے اور تمام انبیاء کے سردار جب حسنین کریمین سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا ہوگا؟ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یزید اپنی وہ جھوٹی چدڑاہٹ کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے اور وہ چیزیں جو مذہب اسلام میں حرام قرار دی جا چکی ہیں اعلانیہ طور پر ان کو حلال کرنے کی کوشش میں تھا، ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، اس دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے کے خلاف اور ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، یزید کی اصلاح کے لیے مدینہ پاک سے میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کوئی جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، نہ کوئی جنگی ساز و سامان آپ کے پاس تھا۔ جب مدینہ پاک سے آپ نے سفر شروع فرمایا تو حضرت امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حسنین کریمین کے تیسرے بھائی تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے تھے، انہوں نے عرض کی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مدینہ پاک سے کوفے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ عورتوں کو ادھر ہی چھوڑ جائیں۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آنکھوں کی مرض میں مبتلا تھا اور شدید ترین مرض تھا، ورنہ ہر مقام پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے خلاف
ہر جنگ میں حضرت امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے۔ اور جب عرض کی گئی کہ یا امیر المومنین آپ ہر محاذ پر امام محمد کو آگے بھیجتے ہیں، حسنین کریمین کو کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ حسنین کریمین میری آنکھیں ہیں اور محمد امام محمد میرے بازو ہیں، تو ہمیشہ اپنے بازوؤں سے ہی بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے متعلق بھی بہت سارے ارشادات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جہاں پر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اتنی عزت اور مقام بخشا، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے سے پہلے آپ نے ان کا نام خود رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی، میرے وصال کے بعد تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام کے اوپر رکھنا اور ان کی کنیت میری کنیت کے اوپر رکھنا۔ اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کے مطابق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے امام محمد ابو القاسم کا نام محمد رکھا گیا اور ان کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی، اور فرمایا کہ یا علی، یہ صرف اس کے لیے خاص ہے، یہ میں تحفہ دیتا ہوں تجھے۔ ایک تو یہ کہ لوگ نام محمد محمد صرف نجدی لوگ یا ادھر وہ محمد کہہ کے پکارتے ہیں، یہ بےدبی ہے۔ صرف محمد یا احمد کہہ کے پکارنا یہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، گویا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس کے بارے میں پھر وہ ہمارا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں امام محمد بن حنفیہ، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نانا کا نام اور آپ حضرت جعفر بن قیس الحنفیہ کے آگے آپ کا جو ننہال جو ہے وہ اس مناسبت سے، تو آپ کے پرنانا قبیلہ الحنفیہ سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑا ہی مدبر جاہ و جلال والا، بڑا امیر ترین قبیلہ تھا، تو وہ آپ کے پرنانا کا تعلق اس قبیلے سے تھا، وہ آپ کے پرنانا اس قبیلے کے سردار تھے۔ تو آج لوگ امام محمد بن علی کہنے کی بجائے امام محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کے والد گرامی حضرت جعفر اور پھر ان کے والد گرامی جعفر بن قیس الحنفیہ ان کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ جب بھی آپ کو پکارا جائے امام محمد بن علی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ حضور، آپ ابھی اس طرح اس محاذ پہ تشریف نہ لے جائیں، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو عورتوں کو بچوں کو پھر ادھر چھوڑ جائیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے،
بلکہ پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین علی مقام نے بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو، کوفے کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کوفے میں تشریف لے گئے تو بہت سارے کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس پر حضرت امام مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین علی مقام کو کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات بہتر ہیں۔ جب حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ پیغام ملا کہ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ یزید کی ایک بہت بڑی چال تھی اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا گھر بار مال و دولت ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ یعنی سیدھے سادھے لفظوں میں کہ جس نے یتیم ہونا ہے، برباد ہونا ہے، وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد جب امام حسین علی مقام ادھر پہنچے تو جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے تو یزید نے آپ کے قافلے کو وہاں پہ روک دیا اور 7 محرم کو وہ جو قریبی نہر فرات تھی اس کے اوپر پہرے لگا دیے گئے، اور جو ظلم و ستم اس یزید نے کیا آج تاریخ میں جو شخص اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے، یزید کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ اس کی بدبختی یہ تھی کہ اس نے خاندان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا، اور وہ عظیم ہستی کہ جن کے متعلق تقریباً 41 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، اور وہ کیسے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچے یعنی حسن یہی ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ اللہ اکبر۔
ایک حدیث مبارک میں اس طرح فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہے۔ فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان کے نانا نانی، والد والدہ، چچا پھپھی، ماموں خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور حسن و حسین بھی جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے 2 بکریاں عقیقہ میں ذبح کی۔ 2 بکریاں عقیقہ میں ذبح کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے ان ایام میں کہ جس میں حضرت امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں وصال فرما گئے، تو اس دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ 41 کے قریب احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم موجود ہیں حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر